السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ کرنا کیسا ہے، اور استخارہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا تھا، وہ طریقہ کون سا ہے، اور جو آج کل معاشرے میں استخارہ کا طریقہ چل رہا ہے وہ طریقہ تو یہ چل رہا ہے کہ آپ نے جو ہے رشتہ کرنا ہے یا کوئی نوکری تبدیل کرنی ہے یا کوئی بھی معاملات آپ نے چیک آؤٹ کروانے ہیں تو آپ کال کریں گے۔ اگر رشتہ کرنا ہے تو والدہ کا نام، دادی کا نام، نانی کا نام، دادا کا نام، اس طرح سے سوالات آپ سے کیے جائیں گے۔ پھر آپ کو 10 منٹ کے اندر بتا دیا جائے گا کہ بھائی آپ کا یہ جو ہے یہ رشتہ آپ کے لیے درست ہے یا درست نہیں ہے۔ یہ طریقہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ فوری استخارہ ہو جائے۔ استخارہ کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ کی ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی، اور 2 رکعت نفل کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے اندر دعا کے جو ہے طریقہ ہے، آپ نے دعا پڑھنے کے بعد مطلب اس دعا کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ جو میرے معاملات ہیں اس کے اندر یہ میرے لیے بہتر ہیں تو اس کے اندر میرے لیے بہتری عطا فرما، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو میرے دل سے نکال دے یا دور کر دے۔ اس طرح کے معاملات ہیں وہ استخارہ یہ ہے۔ تو چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ آج کل شادی سے پہلے استخارہ کروایا جاتا ہے، کیا یہ صحابہ کے دور میں بھی تھا، اور کیا یہ اپنے بچوں کی شادیاں استخارے کر کے کرتے تھے، اور اگر استخارے میں نہ آ جائے تو کیا اس رشتے سے منع کر دیا جائے؟ کیا فرماتے ہیں؟ استخارہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے صحابہ کرام کو۔ اب یہ کہ شادیوں میں نہیں کرتے تھے یہ بھی پڑھا تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے تو اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام سے پہلے استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ استخارہ کرتے ہوں۔ استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، کیا کس کام میں ہماری بھلائی ہے۔ واقعی استخارے میں یہ نہ آتا ہے تو بالکل بچنا چاہیے۔ یہاں ایک سوال جو سامنے آ رہا ہے، فور ایگزامپل ہم کو ایسا کام کر رہے ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں نہیں کیا گیا، تو کیا ہم نہ کریں؟ یہ ایک الگ بات ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں تو بہت سارے وہ معاملات نہیں تھے جو آج ہم کر ہی رہے ہیں، جیسے کہ فیس بک کے ذریعے سوال کرنا اور مدنی چینل کے ذریعے جواب لینا صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ہوائی جہاز میں حج پہ جانا یا قرآن کریم کی موجودہ چھپائی زیر زبر پیش لگانا، یہ کوئی صحابہ کرام کے دور میں تھوڑی تھا۔ پھر یہ مدارس و مساجد جو لینتر کی ہیں، اس دور میں یہ کنکریٹ کی مسجدیں نہیں ہوتی تھی، نہ منارے ہوتے تھے نہ گنبد ہوتے تھے۔ یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے یہ کام منع تو نہیں کیا، تو جو کام شریعت نے منع نہیں کیا ہوتا وہ جائز ہوتا ہے۔ سو دوستو، آپ نے مدنی چینل کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ جو شریعت میں منع نہیں ہوتا وہ جائز ہوتا ہے، تو یہ آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اگینسٹ آپ کا جواب آئے استخارہ کے اندر تو اس کام سے بچنا چاہیے، لیکن استخارہ کے بعد کوئی جواب آپ کو ملے گا نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اس طریقے سے جواب مل جائے گا، یا آپ نے کسی سے جواب لے لینا ہے، یا آپ کو خواب کے ذریعے جواب مل جائے گا۔ اللہ تو قادر ہے ہر چیز کے اوپر۔ اگر وہ خواب میں آپ کو جواب مطلب بتانا چاہے، کوئی بھی معاملات کر کے خواب کے ذریعے دکھانا چاہے کہ یہ رشتہ غلط ہے یا یہ معاملات آپ کے لیے درست نہیں ہے تو وہ دکھا سکتا ہے، لیکن اس طرح کا معاملات نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آپ کو جواب ملے گا۔ آپ نے صرف دعا پڑھ لینی ہے، آپ کے لیے جو بہتر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرے گا، تو انشاءاللہ۔ تو یہ ہوتا ہے استخارہ کی دعا کرنے کا مطلب، آپ نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اس معاملے کو، یعنی کہ ان کے حوالے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اس معاملے کو، اور آپ نے پھر اس میں ٹینشن نہیں لینی، جو آپ کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے آپ نے وہ اس پہ فوکس رکھنا ہے بس۔ آگے چلتے ہیں اور آگے موقف لیتے ہیں حنیف قریشی صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ استخارہ ہے نا، یہ استخارہ آن لائن، ہاں جی یہ سب عالم آن لائن کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بھی آن لائن تو وہ بھی آن لائن جی۔ ڈاکٹر صاحب میں اسی کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا جو ڈاکٹر صاحب نے دلوا دی ہے
کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ شریعت میں نہیں ہے، یہ سارے مکاتب فکر کے علماء کی موجودگی میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی، یوں کیا اور انہوں نے وہیں پہ استخارہ کر دیا، یہ بالکل قرآن و حدیث فقہ اور کسی بھی جگہ پر یہ موجود نہیں ہے۔ تصویر میں بھی کوئی استخارہ نہیں ہوتا، یہ کوئی استخارہ نہیں ہے، یہ صرف یہ چینلوں کی ریٹنگ ہے، اور یہ میں بالکل دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، یہ صرف پروگرام کو اٹھانے کے لیے۔ اور استخارہ صرف 3 کاموں میں کرنا، ہر مثلا آپ جانا چاہتی ہیں حج پہ تو کیا استخارہ کریں گی؟ نیک کام کے لیے استخارہ نہیں، ہاں آپ نے کوئی زمین خریدنی ہے، یا آپ نے شادی کرنی ہے، یا آپ نے سفر کرنا ہے، ان 3 باتوں میں اگر کرنا چاہیں، اگر کرنا چاہیں تو ضرور کریں، لیکن خود کریں اور سنت طریقے کے مطابق کریں۔ سو دوستوں، آپ نے حنیف قریشی صاحب کا اس کے ساتھ کوکم نورانی صاحب کا یہ موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ استخارہ اس طرح نہیں ہے جو تسبیح پکڑ کے 2-4 منٹ میں 5 منٹ میں آپ کو بتا دے کہ بھئی یہ آپ کے لیے درست ہے یا نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پہ کرنا چاہیے۔ اللہ کرے اس طرح کے معاملات ہر مسئلے میں، ہر اختلافی مسئلے میں یہ سارے ایک ہی اس میں آ جائیں تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ ہر مسئلے میں جو ہے اتحاد ہونا چاہیے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ استخارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہونا چاہیے، تو ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے پہ ہونا چاہیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ شادی کے لیے استخارہ کیسے کریں؟ میں نے آپ کے کافی سارے بیانات سنے تھے کہ کسی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنی چاہیے، تو میں نے طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ان کا 5 سالہ بیٹا بھی ہے، گھر والے راضی نہیں تھے مگر ان کو منایا ہے، لیکن کل جب اس کے لیے استخارہ کیا تو استخارہ درست نہیں آیا۔ اگر آپ اس کے بارے میں استخارہ کر کے مجھے بتا دیں تو نوازش ہوگی۔ ان کی لڑکی کا نام یہ ہے اور امی کا نام اس کے یہ ہے اور والد کا نام فلانا ہے، میرا نام نہاج ہے، والدہ کا نام فلاں ہے، میں نام جان بوجھ کر نہیں لے رہا، اور والد کا نام فلاں ہے۔ تماج صاحب ہیں، یہ اتحاج صاحب ہیں، حیدرآباد سے پوچھ رہے ہیں۔ بھائی جان میرے بیانات کئی دفعہ اس پہ ہو چکے ہیں، استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا۔ استخارہ تو ایک دعا ہے کہ اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ کو یہاں سے ہٹا دے، بس کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہوں۔ تو اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت سی کھوپڑی دی ہے، یعنی کہ اور جو ہے وہ اس سے کام لیں آپ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اچھا رشتہ آئے تمہارے لیے تو انکار مت کرو۔ تو اگر یہ اچھا رشتہ ہے تو استخارے میں نیگیٹو بھی نکل رہا ہو پھر بھی آپ ہاں کر دیں، کیونکہ ہمیں شریعت نے اچھے رشتے کے انکار کا سے منع کیا ہے۔ تو باقی یہ جو ہے نا، یہ جو استخارے والے امی کا نام اور نانی کا نام اور چاچے اور ماموں کا نام پوچھتے ہیں، سب تو بھی ڈرامہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے استخارے میں، کیونکہ استخارے میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ استخارہ تو دعا ہے کہ اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے، بس وہ ایک مخصوص طریقہ ہے اس کا۔ 2 رکعت پڑھ کے آپ درود شریف پڑھ کے اللہ کی حمد و ثنا کر کے پھر وہ مخصوص الفاظ سے استخارے کی دعا اللہم انی استخیرک بعلمک جو پوری دعا ہے وہ آپ پڑھ لیں اور پھر کریں وہی جو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ یہاں شادی کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ خیر سو دوستوں، آپ نے طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے بہت اچھا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ استخارہ کے اندر کوئی جواب نہیں ملتا آپ کو، آپ نے دعا کرنی ہے، جو اللہ مطلب وہ استخارہ کی دعا ہوتی ہے اس میں جو آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے۔ تو اس طرح کا معاملات آپ کے سامنے پیش کر دیا مفتی طارق مسعود صاحب نے۔ آگے چلتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ طلب کرنے کو، یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے، استنصار مدد حاصل کرنا، مدد لینا، استخارہ خیر طلب کرنا، خیر حاصل کرنا۔ اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی۔ صحیح، وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے۔ اس کے معمولات میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ طاقت حاصل ہو جائے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اور مانگتا ہوں تو اس سے تیرا بہت بڑا فضل۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری،
اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے فقدر ہو لی تو وہ ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے آسان کر دے میسر کر دے میسر ہو لی اسے ہمارے لیے آسان کر دے ثم بارک لی فی اور پھر اس میں ہمیں برکت عطا فرما وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے شر ہے برائی ہے دین میں بھی دنیا میں بھی اور عاقبت کے اعتبار سے بھی فَاصْرِفْهُ عَنَّا یا عَنِّي تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے وَاصْرِفْنِي عَنْهُ اور مجھے اس سے دور کر دے اسے مجھ سے دور کر دے وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے اور پھر ہمیں اس کے اوپر راضی بھی کر دے تو یہ استخارہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا ہے البتہ وہ استخارہ نکالنا یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں فعال نکال رہے ہیں پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر 2 نفل پڑھ کے سو جاؤ تو خواب میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے علم کی حد تک احادیث میں یا سنت میں بہرحال اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے کوئی خواب کے اندر تو بھی کوئی بعید بات تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اصل میں دعا استخارہ جو ہے بس وہ ہے اصل استخارہ اور وہ بہت عمدہ چیز ہے اور وہ ایمان کے عین مطابق ہے بالکل صحیح کہ اللہ ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے ہم شارٹ سائٹڈ ہیں ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے ہمیں پتہ نہیں شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز چلی آ رہی ہو قرآن نے کہا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو اسی کو کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اللہ تو اگر اسے ہمارے لیے خیر سمجھتا ہے تو آسان کر دے اگر شر سمجھتا ہے تو ہم سے دور کر دے سو دوستو آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا موقف سنا اور بہت اچھا موقف یعنی آپ کو پوری دعا انہوں نے بتا دی پڑھ کے اور ترجمہ بھی بتا دیا ساری چیزوں کا اور استخارہ کا مطلب یہی ہے کہ دعا آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا پڑھ لینی ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اپنا معاملہ انشاءاللہ جو ہوگا اللہ بہتر کرے گا معاملہ آپ کے لیے یہ استخارہ ہے تو آگے چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے استخارہ کرنا صحیح ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے استخارہ بالکل صحیح ہے مشکات میں آپ پہلی جلد کے اندر ہی نفلی عبادت والا جو چیپٹر ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا اس کا طریقہ صحیح بخاری میں باقاعدہ کتاب الدعوات چیپٹر میں استخارہ کی پوری دعا ہے استخارہ جو ہے نا وہ کسی کام کے بارے میں اللہ سے مشورہ ہوتا ہے اس میں کوئی خواب نہیں آنی ہوتی ہے کوئی سرخ یا سبز رنگ نہیں نظر آنا ہوتا ہے یہ ایویں لکھا ہوا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل ٹھوک دے گا خود 2 نفل پڑھنے ہیں آپ نے جس وقت مرضی پڑھیں جو نفل نماز کا وقت ہے اور بہتر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد وہ دعا مانگ لیں اس دعا میں کیا ہے کہ اللہ یہ کام اگر دنیا آخرت اور میری معیشت کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے حق میں اچھا کر دے اور مجھے اس سے راضی کر دے اور اگر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس پہ راضی کر دے تو استخارے کی دعا موجود ہے بالکل صحیح یہ استخارے کی دعا آپ کے سامنے آ رہی ہے کسی نے یاد کرنی ہے اسکرین شاٹ لے کے بھی یاد کر سکتا ہے ویسے آپ کو گوگل سے بھی مل جائے گی وہاں سے بھی آپ کھول سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں ترجمہ بھی ہے اس کے ساتھ آئیے اس کی ٹھیک ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا انہوں نے بھی بالکل کلیئر کٹ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیا استخارہ کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں اور استخارہ کی دعا کریں اور سارے معاملات آپ کے سامنے رکھ دیے آگے چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لے لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے دلیل ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے اور جو جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے اور فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے استخارہ کے تعلق سے فرماتے تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے جس طرح سے قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے مطلب جیسے قرآن کی صورتیں ہمیں سکھایا کرتے تھے ویسے استخارہ بھی ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مدافع فرما کہا تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھے پھر دعا استخارہ پڑھے
तुम में से जब कोई शख्स काम का इरादा करे, आपने फरमाया, तो 2 रकात नमाज पढ़े फर्ज के अलावा और उसके बाद दुआ करे। और इस तरीके को, इस दुआ को और इस्तिखारा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को वैसे सिखाते जैसे नमाज की सूरतें सिखाते थे, मतलब सूरतों को सिखाया करते। कुरान को जैसा आप सिखाते थे वैसे ही सहाबा को बिठाकर आपने इस्तिखारा भी सिखाया। हालांकि इस्तिखारा इतना वाज़ेह है और इतना आसान है, आगे बात हदीस में वाज़ेह है, नमाज 2 रकात फर्ज के अलावा पढ़े और दुआ करे, ये है इस्तिखारा का तरीका, बस इतना ही। 2 रकात फर्ज के अलावा, मतलब नफिल नमाज है ये, सलातुल इस्तिखारा जिसको हम ज़बान में कहेंगे, इस्तिखारा की नमाज, और उसके बाद दुआ इस्तिखारा करे, बस यही है इस्तिखारा का तरीका। इतना ही आसान है इस्तिखारा, बस इतना आसान। लेकिन आज इतना पेचीदा बनाकर पेश किया जा रहा है और ऐसे अजीब व गरीब ढंग से उम्मत मुस्लिमा का माल और उनके अकीदे को लूटा जा रहा है जैसी कोई इंतहा नहीं। 2 रकात फर्ज के अलावा पढ़े और दुआ इस्तिखारा करे। आपको कोई दुआ इस्तिखारा मुझे याद ना हो, मुझे ना पता हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ हुस्नुल मुस्लिम नामी किताब है दुआओं की, सही और साबित शुदा दुआएं ले दुआ इस्तिखारा का चैप्टर खोली, याद कर लीजिए। नफिल नमाज किसको नहीं आती 2 रकात? कोई ऐसा आदमी कहे मुझे नमाज भी नहीं आती, आसान है। और दुआ इस्तिखारा पढ़ना है इस नमाज के बाद, खत्म। इतना ही तरीका है इस्तिखारा का, याद रखिए, ठीक, इतना ही तरीका है। और इस्तिखारा करना इतना ही आसान है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सहाबा को जो है सिखाया था। तो इस्तिखारा का तरीका क्या है? 2 रकात नमाज फर्ज से हटकर पढ़िए, उसके बाद दुआ इस्तिखारा पढ़िए। दुआ इस्तिखारा जो है याद कर लीजिए, कहाँ मिलना है, कहाँ मिलेंगी, तो सबसे बेहतरीन जो है आपको दुआ इस्तिखारा हिस्नुल मुस्लिम नामी किताब है, वहां मिलेंगी। और दुआ इस्तिखारा सिर्फ एक दुआ है, दुआ इस्तिखारा सिर्फ एक दुआ है, इससे हटकर वो दुआ नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि सलातुल इस्तिखारा के बाद जो दुआ है उसके अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सिखाए हैं, उससे हटके हमें नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ इस्तिखारा ऐसे सिखाते थे जैसे सूरतें सिखाते थे, है ना। आपको मनमाना इजाद कर ले इस्तिखारा की, ये दुआ पढ़ लो तो फलाऊंगा, वो दुआ बिल्कुल नहीं चलेगा। दुआ इस्तिखारा एक मखसूस दुआ है, लिहाजा आप वही दुआ कीजिए दुआ इस्तिखारा की। दोस्तों, सारे उलमा कराम को मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया और इस्तिखारा का जो सुन्नत तरीका था वो भी आपके सामने पेश कर दिया। ये सिर्फ़ कम इल्मी की वजह से होता है, लोगों के अंदर शऊर नहीं होता चीज़ों का और कम इल्मी होती है, जिसकी बिना पे जो है इस्तिखारा को जो है इतना ज़्यादा मुश्किल किया हुआ था कि लोगों से लोग इस्तिखारा ले रहे थे टेलीफोन के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए, कि वो 10 मिनट में 15 मिनट में आपको इस्तिखारा बता रहे थे इंगेजमेंट करने के लिए, या कोई भी मामला आपके ऐसे थे जिसके अंदर आपको मशवरे की ज़रूरत थी। तो उसके लिए हम कॉल्स कर रहे थे, यानी इस तरह के बाबों के पास जा रहे थे, उनसे इस्तिखारा करवा रहे थे, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खुद ही तरीका बता दिया, सिखा दिया। बहुत आसान है, 2 रकात नफिल पढ़नी है, आपने दुआ पढ़नी है और अल्लाह ताला के हवाले कर देना अपने मामले को। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर आपको या तो उससे हटा देगा, उस अगर आपके लिए वो बुरा होगा काम तो आपको आपके दिमाग को उसके उस तरफ से हटा के दूसरी तरफ लगा देगा। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुंचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू